قرآن و حدیث کے اندر استغفار کی فضیلت کیا ہے، اور اگر کوئی استغفار پڑھتا ہے تو اسے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں؟ استغفار کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی سی بات تو یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام استغفار کرتے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے آئے۔ اس کی بہت بڑی مثال لے لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ پہلی دعا جو ہم تک پہنچی ہے وہ استغفار کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ استغفار ہی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کہیں تو سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے اللہ میں نے اس قوم کو بڑا سمجھایا ہے، میں نے ان سے یہ بھی کہا استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فضائل بھی بیان کیے، فوائد بھی بیان کیے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، یعنی تمہیں وافر مقدار میں پانی عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہارے باغات کے اندر پھل پیدا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فوائد خود اپنی قوم سے بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فوائد کو، استغفار کو اور ان فوائد کو قرآن مجید میں بیان فرما کے ہم تک پہنچایا۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ استغفار کے جو فوائد ہیں وہ کس قدر ہیں، بلکہ یہی سورہ نوح کی جو یہ آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اسی پر ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے، یا مجھے ایسا وظیفہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے۔ آپ نے اسے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میرا یہ والا کام ہو جائے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تو اب وہ لوگ پوچھ کے چلے گئے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہر بندے نے مسئلہ مختلف آپ سے بیان کیا ہے، اس کی مشکل دوسری تھی، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی فرمایا، حل ایک ہی بتایا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سارے ہی فوائد استغفار کے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال کا بھی فرمایا، اولاد کا بھی فرمایا، باغات کا بھی فرمایا، نہروں کا بھی فرمایا، بارش کا بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ استغفار کی فضیلت کے اعتبار سے ایک یوں کہہ لیں کہ بڑی ہی نمایاں چیز ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا باقاعدہ حکم دیا، چنانچہ سورہ نصر کے اندر ہے، جو پوری سورہ مبارکہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سبحان کہ جب تم اللہ کی نصرت کو دیکھو، تم اللہ کی مدد کو دیکھو، فتح کو دیکھو، تم یہ دیکھو کہ جب لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرو کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اب اس سارے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استغفار کرنا سنت انبیاء سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور یہ کثیر فوائد پر مشتمل ہے۔ اور یہ جو فوائد والی آیت پڑھی ہے، یہ آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے یہ اس کو آج بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے، استغفار پڑھے، کسی کے مالی تنگی ہے وہ استغفار پڑھے،
کسی جگہ پہ بارش نہیں ہوتی استغفار پڑھے، کسی آدمی کے جو ہے نا وہ باغات ہیں، اس کے کھیت ہیں، وہ اس کی اپنی فصل اپنی پیداوار اچھی کرنا چاہتا ہے، استغفار پڑھے۔ اچھا، پھر بہت سے اولیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ استغفار سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی، سبحان یعنی اللہ، جتنی ماشاء زیادہ اللہ۔ دل کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ کشف ہوتا ہے نا کہ جی جو ہے وہ کسی کی دل کی بات جان لینا، یا کشف کونی ہے کائنات کے حقائق کو باطن کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس کشف کے پیچھے بھی استغفار کا بڑا عمل دخل ہے واہ کہ واہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، جی تو استغفار کی کثرت دل کو اتنا روشن کر دے گی کہ وہ مثل آئینہ کے بن جائے گا، سبحان اللہ، اور اس میں سبحان پھر اللہ۔ انفس و آفاق کے جو مناظر ہیں اور جو کشف کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یوں استغفار جو ہے یہ ہمارے معمول میں ہونا چاہیے۔